السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ قسط کے آغاز میں دیکھ سکتے ہیں، صلاح الدین ایوبی محل کے اندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دیوان منعقد کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی سلطان یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہماری جتنی بھی حکمرانی ہے، سلطنت ہے، اس کی حکومت شام کے ذریعے کنٹرول کی جائے گی، اور تمام سپاہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جرگہ منعقد کیا جا چکا ہوتا ہے۔ سپاہی وہاں پر موجود صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بورو کو حکم ملتا ہے کہ تم میرے خاندان کو شام کی طرف روانہ کرو۔ بورو حکم ملتے ہی پلٹتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہاں پر سلطان کا سپاہی استج آتا ہے اور اس کے ساتھ بالیون ہوتا ہے۔ بالیون کے آنے کی وجہ بتاتا ہے اور سلطان کو ساری خبر دیتا ہے۔ سلطان بالیون سے کہتے ہیں کہ چیتا لاؤن کی گرفتاری کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ بالیون جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر الزام ہے، میں نے لطیف کو قتل نہیں کیا، لیکن سپاہی کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور سلطان تمام سپاہیوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم نے لطیف کا قتل نہیں کیا۔ دوسری طرف چیتا لاؤن زندان میں لایا جاتا ہے اور گمشتکن اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ قید میں آ گئے۔ ادھر استج سپاہی جو ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم اپنی موت کا انتظار کرو، بہت جلد تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ دوسری جانب سلطان فرماتے ہیں کہ شہزادے کو لے کر آؤ۔ خلیل گھبرا کر آتا ہے اور کہتا ہے نہ شہزادہ ہے اور نہ خاتون ہے۔ سلطان شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں پر جا سکتے ہیں۔ سلطان شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ کراتیگن کے سپاہی جو ہیں شہزادے کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان پر صلیبی سپاہی حملہ کر دیتے ہیں اور حملے کے نتیجے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور شدید گرما گرمی اور لڑائی تلواریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید لڑائی کی صورت میں کافی سارے سپاہی دونوں طرف سے مار جاتے ہیں اور کراتیگن کے سپاہیوں کی تعداد کم پڑتی ہے اور وہاں پر سپاہی گھبرا جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جب سنتے ہیں کہ ان کے بیٹا اور بیوی اغوا ہو چکے ہیں تو وہ شدید صدمے اور غصے کی کیفیت میں محل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سپاہیوں پر برہم ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں لڑائی شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو اس دوران ایک سپاہی خزر خاتون کو باہر نکال لیتا ہے اور سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر سپاہی کافی حد تک مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سپاہیوں کی کافی تعداد ہتھیار پھینکنے میں مصروف ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف میلا خاتون جو ہیں وہ بگی سے نکلتی ہیں اور خزر خاتون سے شہزادے کو چھین کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو وہ کبھی چیز نہیں ملے گی جو وہ چاہتا ہے۔ اس وقت کو یاد کر رہی ہوتی جب گمشتکن نے ان کو خط دیا تھا، اور ایک خط جو ہے فوراً سے نکالتی ہے اور کہتی ہے صلاح الدین ایوبی کو جا کر دے دو، اور سپاہی جو ہے وہ خط لے کر وہیں پر کھڑا ہو کر کراتیگن کا سپاہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے فرض پورا نہیں کیا۔ دوسری جانب لارڈ گائے ناکامی کے بعد وہاں پر لوٹتا ہے اور خبر جب دیتا ہے تو بیلڈ جو ہے وہ کافی غصے میں ہو جاتا ہے اور لارڈ گائے سبیلا خاتون سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے عاشق کو دوبارہ دیکھا تو میں اسے مار دوں گا۔ اسی دوران ایک کمانڈر جو ہے ان کے پاس آ جاتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، تو جلد بادشاہ کے پاس پیش ہو جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور لارڈ گائے سبیلا خاتون جلد از جلد بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ ان کو کہتا ہے، بادشاہ دانوں کے عہدوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ لارڈ گائے اور سبیلا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کائرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوبرو جو ہے دروازہ کھول کر اندر آتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قاضی فاضل الدین کتاب کے اندر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہتا ہے کہ آپ لکھیے، کیونکہ اب میں آپ کو جو خبر دوں گا وہ آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے گی، آپ سلطان بننے والے ہیں۔ اور اس بات قانون بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قاہرہ کے اندر کارڈینل لارڈ گائے کو کہتا ہے کہ تم سبیلا خاتون سے شادی کر لو، لیکن آگے سے لارڈ گائے بولتا ہے کہ یہ شادی ممکن نہیں، تو کارڈینل شدید غصے میں کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون اپنے بیٹے کو دیکھ کر گوبرو کو بہت خوش ہوتی ہیں اور گوبرو جلد از جلد یہ خبر دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان کا حکم ہے کہ ان کے بیوی بچوں اور والدہ کو لے کر فوراً محل شام میں لے جایا جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی قسط کا خاتمہ ہوتا ہے، اور مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔